اور قوم کو ایک پیغام دینے کی یہ ناپاک سازش ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، صرف دھونس ہے۔ خوف کی بنیاد پر یہاں حکومت کرنا مطلوب ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانونی چارہ جوئی کرتے رہیں گے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ریاست مکمل طور پہ ایک جبر اور جھوٹ کی ریاست بن چکی ہے۔ یہاں ہر مقدمہ جھوٹا بنایا جا رہا ہے، یہاں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نرغے میں لیا جا رہا ہے، ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سراسر بربریت ہے۔ 9 مئی کے مقدمے میں یہ جھوٹا ان کو ملوث کیا گیا ہے، ایک جھوٹے مقدمے میں جھوٹا یہ ملوث کرنا ہے۔ 27 ماہ تک شاہریز خان اس شہر میں رہتے رہے ہیں، کہیں وہ چھپے نہیں ہیں، کہیں روپوش نہیں ہوئے، کبھی ایک دفعہ ان کو طلب نہیں کیا گیا۔ کل عمران خان صاحب کو جو سپریم کورٹ سے ریلیف ملی ہے، اس کے جواب میں یہ ہراساں کرنے کی کوشش ہے۔ خاندان کو اور قوم کو ایک پیغام دینے کی یہ ناپاک سازش ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، صرف دھونس ہے۔ خوف کی بنیاد پر یہاں حکومت کرنا مطلوب ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانونی چارہ جوئی کرتے رہیں گے، ہم ہائی کورٹ جائیں گے، ہم ہر عدالت میں جائیں گے، لیکن پاکستان کی عوام کے سامنے ہم اپنا مقدمہ رکھتے ہیں کہ اس وقت یہ ریاست مکمل طور پہ ایک جبر اور جھوٹ کی ریاست بن چکی ہے۔ یہاں ہر مقدمہ جھوٹا بنایا جا رہا ہے، یہاں لوگوں کو، معصوم لوگوں کو نرغے میں لیا جا رہا ہے، ان پر الزام لگائے جا رہے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 27 ماہ یہ معاملہ جو ہے کھیلا گیا، سینکڑوں لوگوں کو چلان کیا گیا، ان پہ مقدمے چلائے گئے، شاہریز خان کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ آج اچانک ہمیں پتا چلتا ہے کہ شاہریز خان بھی 9 مئی کے حوالے سے مطلوب ہے۔ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، فون کا ریکارڈ موجود ہے کہ 6 مئی سے لے کر 13 مئی تک شاہریز خان چترال میں تھے، کوئی ان کا تعلق نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی معاملے سے۔ تو سراسر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا ہے۔ ہم یہ پورا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں گے، پاکستان کی عوام کے سامنے بھی رکھیں گے، اور اس جھوٹ کو ہم پاکستان کی عوام کے سامنے آشکار کرتے رہیں گے۔ شکریہ۔ یہ بالکل بدحواسی ہے نا، دیکھیں جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا۔ پہلے آ کے کہا جی 9 مقدموں میں یہ مطلوب ہے ہمیں، پھر کہا نہیں غلطی ہو گئی، 9 میں نہیں، بس اسی ایک میں مطلوب ہے۔ تو یہ بالکل یہ ایک سوچی سمجھی ان کی سازش ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو عمران خان صاحب کو ریلیف ملا کل سپریم کورٹ سے، یہ اس کا جواب ہے حکومت کی جانب سے۔ تو یہ ایک بونڈی حرکت ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے، اور انشاءاللہ شاہریز خان اور پاکستان کی عوام سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں ہم یہاں موجود ہیں، ہم کھڑے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ساتھ نبھانا ہے عمران خان کا، عمران خان کے نظریے کا، اور اس نظریے کی وجہ سے جو خاندان پہ حملہ ہوا ہے ہم اس کی مدافعت کریں گے۔ کون آیا کون نہیں آیا یہ ثانوی نوعیت کی بات ہے، پوری پارٹی جو ہے اس نظریے کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم متحد ہیں۔ عمران خان کو سپریم کورٹ میں 9 مئی کے 8 کیسز کے اندر بیل ملی ہے، اور شام کو انہوں نے اس کو سیلیبریشن میں میرے گھر کے اوپر یہ لوگ آئے ہیں، پلین کلوتھز میں آئے ہیں، بندوقوں کے ساتھ آئے ہیں، اور جو میرا بڑا بیٹا ہے شاہریز خان اس کو اٹھا کے لے گئے، اور اس کو آج جب ہم ATC میں پیش کیا گیا ہے تو انہوں نے جج نے ان کو 8 دن کی پولیس کو ریمانڈ میں دے دیا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا اس کی تفتیش کرنی ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے 9 مئی سے کیا میرا جو بڑا بیٹا ہے شاہریز خان، وہ جو ہماری ایکسپورٹ کی بزنس چلاتا ہے، وہ زیادہ وقت سفر میں ہوتا ہے، اس کا سارا فوکس اپنے کاروبار کے اوپر ہے، یا وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے ٹرائتھلون میں، جو فرق ملکوں میں جاتا ہے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا آج تک کسی نے اس کو یہاں دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور انہوں نے جا کر اس کو پہلے اٹھایا ہے۔ مجھے سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں سے ڈر جائیں گے؟ کئی دفعہ ہم نے آ کے کہا ہے کہ آپ نے اگر ہمیں گرفتار کرنا ہے
میرے اوپر اریسٹ وارنٹس انہوں نے 302 میں ایک نکال دیے ہیں، اور اس کے اندر ہر ایف آئی آر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علیمہ خان عمران خان کا میسج لے کر آتی ہیں۔ تو اگر ہر ایف آئی آر میں عمران کا پیغام لانا ہے، ہم بالکل عمران خان کا پیغام دیں گے، ہم بالکل ان کی آواز بنیں گے، ان کا مکمل پیغام دیں گے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہوں کہ عمران خان کے پیغام کے اوپر، یہ شاہریز خان کی یہ بس میں شاہریز خان گئے، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے پیغام کے اوپر کوئی شک پڑے۔ ٹی وی پہ میں سنتی ہوں نون لیگ والے بیٹھتے ہیں، یہ لوگ سارے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ عمران خان کا پیغام تبدیل کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم ان کی فیملی ہیں، ہمارا کام ہے ان کے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک جو وقت پیغام دیتے ہیں اس کی حفاظت کرنا۔ اگر حفاظت نہ کر رہے ہوتے تو 80 ایف آئی آروں کے اندر میرا نامزدگی نہ ہوتی 302 میں، ایسی ایف آئی آروں میں جہاں پہ قتل بھی ہے اور دہشت گردی بھی ہے۔ ہمیں نہیں فرق پڑتا، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان نے جو ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا، اس نے کہا تھا، ایک سیکنڈ میں بات کر رہی ہوں، ایک سیکنڈ۔ عمران خان نے ٹیوزڈے کو پیغام بھیجا تھا، اور اب لائر کے تھرو، علی بخاری کے تھرو، انہوں نے تب یہی کہا تھا کہ میں اگر 2 سال ٹارچر کے باوجود مضبوط بیٹھ سکتا ہوں، میں ساری اپنی پارٹی کو کہتا ہوں، میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں، آپ نے مضبوط رہنا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں بھی کہ آفٹر دا ڈارکسٹ آور دیر ول بی ڈان، تو اب یہ پاکستان میں بھی سب سے، عمران خان نے کہا ہے یہ سب سے اندھیرا وقت گزر رہا ہے، یہ بالکل اندھیر ہے، اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اس کے بعد انشاءاللہ صبح ہوگی۔ ہم نہیں گھبرا رہے، ہم نے پھر کہہ دیا ہے عمران خان کا پیغام کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کا پیغام ضرور دیں گے۔ آپ میرے بچے، ہم بہنیں، ہمارے ساروں کو لے جائیں جیل میں، ہم پھر بھی آپ کا خیال ہے کہ ہم ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگیں گے۔ ان لوگوں سے نہیں ڈر رہے، اس لیے کیونکہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، جنہوں نے عمران خان کو اور ہزاروں لوگوں کو ایف آئی آروں میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ ڈاکو اور چور ہیں، اور اس لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں، ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی، صبح اٹھ کے سوچتے ہیں قانون ختم کر کے آج کس کو اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ نے فکر نہیں کرنی، ہم سب کھڑے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے بھی ہمت کرنی ہے اور اس قانون کو قبول نہیں کرنا، کیونکہ یہ ظلم بڑھتا جائے گا پاکستان میں۔ اور اگر آگے جو تاریخ آئے گی آپ کو بتا دیں گے، کیونکہ اس اے ٹی سی کورٹ میں تو آپ کو پتہ ہے ہم ہر کورٹ میں ہی آج کل پھرتے ہیں، اور میری بہن یہاں پہ موجود ہیں، دوسری میری جو بہن ہے ڈاکٹر عظمیٰ ادھر ہیں، نورین نیازی اس وقت کوٹ لکھپت گئی ہوئی ہیں، کیونکہ آج ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ ملاقات ہے جس کو 10 سال کی سزا ہوئی ہوئی ہے ملٹری جیل میں سے۔ تو یہ ہمیں 10 سال کی سزائیں، بھائی کو ہمارے 14 سال کی سزائیں، بچے ہمارے اٹھا لو۔ اگر یہی معیار ہے دہشت گرد کا، یہی معیار ہے دہشت گردی کا، ہم آج اے ٹی سی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں اور ہم ان چیزوں سے نہیں گھبرائیں گے۔ مہربانی۔